اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کا طریقہ۔ غسل جنابت کے دو طریقے۔ کتنے جی؟ دو۔ غسل جنابت کے دو طریقے۔ ایک طریقہ ہے ترتیبی، دوسرا ہے دفعی، یا اس کو اپنا تدریجی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ارتماسی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک ہوتا ہے ترتیبی، دوسرا کیا ہے؟ ارتماسی۔ اچھا، غسل ترتیبی میں احتیاط واجب کی بنا پر پہلے سر اور پھر پورے بدن کو دھونا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن میں پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ احتیاط واجب کیا ہے؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ پہلے سر اور پھر پورے بدن کا دھونا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن میں پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ، یعنی پہلے سجا پھر کھبا۔ غسل ترتیبی میں دوسری شرط، غسل ترتیبی میں بالوں کے نیچے والی جلد کو دھونا واجب ہے۔ بال بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالوں کی جلد تک بھی، یعنی بالوں کے نیچے جو جلد ہے وہاں پانی پہنچانا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ غسل میں تو یہ ہے نا کہ داڑھی بڑی بڑی ہے تو داڑھی کے اوپر سے دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا ٹھیک ہے۔ یعنی وضو میں بڑی داڑھی کے جو جلد کے بال ہیں وہاں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے اگر اس کو دھو لیں تو کافی ہے۔ لیکن غسل میں بال بڑے ہیں تو بالوں کی نیچے جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، بس اگر کسی کی بڑی داڑھی ہے تو فقط داڑھی کو دھونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ داڑھی کے نیچے والی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ فقط داڑھی کو دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ داڑھی کے نیچے والی جلد کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سر وغیرہ کے بڑے بالوں میں بھی نیچے والی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ سر کے بال بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو نیچے والی جلد تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر جلد تک پانی جائے تو جسم کے لمبے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بال لمبے ہیں، پانی جلد تک پہنچ گیا ہے، بال لمبے ہیں، اگلا سرا بالوں کا جو ہے وہ نہیں دھلا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جلد تک پانی پہنچ گیا ہے، اصل مقصد جلد تک پانی پہنچانا ہے، لمبے بالوں کو دھونا ضروری نہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ بدن میں ظاہری حصے کو دھونا ضروری ہے، جو ظاہری حصہ ہے، لہذا آنکھ کے اندرونی حصے کو، ناک، کان اور منہ کے اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ بیرونی حصے کو دھونا، مثال کے طور پر غسل کر رہے ہیں اور آنکھوں کو آپ نے بند کر لیا ہے تو کافی ہے، آنکھیں کھلی رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ظاہری حصے کو دھونا ہے، باطنی حصے کو نہیں دھونا۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، آنکھوں کے اندر ڈھیلوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، فقط جو ہے وہ اس کا ظاہری حصہ بھی دھل جائے تو غسل کے لیے کافی ہے۔ جس حصے کے بارے میں شک ہو کہ یہ ظاہر میں سے ہے تاکہ دھونا واجب ہو یا باطن میں سے ہے تاکہ دھونا واجب نہ ہو تو اس حصے کو دھونا واجب ہے، اور اگر معلوم ہو کہ یہ حصہ باطن تھا اور شک ہو کہ یہ ظاہر میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے دھونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ شک ہوا ہے آپ کو
کہ یہ جو حصہ میں دھو رہا ہوں یہ ظاہر میں سے ہے، یہ واجب میں سے، اپنا ظاہر میں سے ہے، یہ باطن میں سے۔ اگر آپ کو شک ہوا ہے اور شک کے بعد یہ کنفرم ہوا ہے بعد میں کہ یہ حصہ تو ہے وہ ظاہر میں ہے، تو اس کا دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ باطن میں سے ہے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا غسل ترتیبی، یعنی ترتیب کے ساتھ غسل انجام دینا۔ ٹھیک ہے؟ اب میں ذرا آپ کو اس کے متعلق یہ بھی بتا دوں کہ غسل میں یہ چیزیں واجب تھیں، یعنی پہلے سر کا دھونا، ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، یہاں تک کانوں میں ہاتھ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے؟ سر کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ پانی کے نیچے ڈالنا ہے، ساری اطراف تک پانی پہنچ جائے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ایسے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ گردن تک ایک مرتبہ سارے سر کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے، واجب ہے غسل ترتیبی میں۔ اچھا، پھر کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے دایاں حصہ دھونا ہے، یعنی سجا پاسا دایاں حصہ دھونا ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور پانی ڈالتے آئیں گے، ساتھ جو ہے وہ ہاتھ سے اس کو ملتے بھی آئیں گے۔ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بائیں سائیڈ کا بھی ساتھ ملا لیں تاکہ احتیاطاً آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی۔ اگلا حصہ، پچھلا حصہ پانی ڈالتے ہیں۔ جب آپ پنڈلیوں تک یا پاؤں تک پہنچیں گے تو تھوڑا سا پاؤں اٹھا لیں تاکہ پاؤں کے تلوے بھی جو ہے وہ دھل جائیں، پاؤں کے تلوے خشک نہ رہ جائیں، پاؤں کے تلوے تک بھی پانی پہنچ جائے۔ یہ ہو گیا اپنا دایاں حصہ۔ دایاں حصہ جب دھل گیا، پھر آپ بائیں حصے کو دھونا شروع کریں، اس کو بھی یہاں سے شروع کریں گے، پانی ڈالتے آئیں، جہاں جہاں پانی پڑتا رہے وہاں سے ملتے آئیں، اگلا حصہ بھی پچھلا حصہ بھی، اور جب پنڈلیوں تک پہنچیں گے تو پاؤں اٹھا لیں تاکہ پانی جو ہے وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے سے جو گزر کر آپ کو یقین ہو جائے کہ بایاں حصہ بھی صحیح طریقے سے دھل گیا ہے، تو پھر آپ کا یہ غسل جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کیا ہے؟ سر کو اچھی طرح دھونا ہے ایک مرتبہ۔ وہ ایک مرتبہ بھی اس وقت آپ کا صادق آئے گا جب آپ کا یہاں تک گردن تک کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ سر دھل گیا، پھر دایاں حصہ دھوئیں گے، پھر بایاں حصہ دھوئیں گے، جو میں نے طریقہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ طریقہ ارتماسی کیا ہے، وہ غسل کا طریقہ ارتماسی۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔